الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى دار القيام. اما بعد، اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض زکوٰۃ بھی ہے. آج کے عہد میں مسلمان جن احکام کو بہت تیزی کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں ان میں سے زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے کہ بکثرت مالدار مسلمان زکوٰۃ کی سلسلے میں بے انتہا کوتاہیاں کر رہے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کے تو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کوئی لازمی فریضہ ہے. اس سلسلے میں ضروری ہے کہ پہلے چند باتیں سمجھ لی جائیں. ایک تو یہ کہ جس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اگر وہ زکوٰۃ کو فرض نہ سمجھتا ہو اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں ہے اور زکوٰۃ کے فریضے کو وہ قبول نہ کرتا ہو، تو اس شخص کا ایمان سلامت رہا یا نہیں اس کی کوئی ضمانت نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا ایمان بھی سلامت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام کے کسی فرض کو فرض نہ ماننا اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا ایمان ہی سلب ہو سکتا ہے. تو ایک تو غلط فہمی یہ دور ہو جانی چاہیے. دوسرے، اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کو فرض سمجھتا ہے لیکن دینے کو تیار نہیں، اس کی طبیعت آمادہ نہیں ہے، تو ایسا مسلمان فاسق اور فاجر ہے، اور اس کا جو مال ہے وہ اس کے لیے وبال بنے گا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونا و چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. ارشاد فرمایا آگے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ قیامت کے دن اس کا یہ مال، اس کا یہ سونا و چاندی، اس کا یہ روپیہ پیسہ آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے چہرے اور اس کے پہلوؤں کو اسے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تیرا مال جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس زکوٰۃ ادا نہ کر کے مال کو جمع کرنے کے برا انجام چکھتے رہو. جب قرآن کریم میں اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی گئی تو اس سے ایمان والے کو سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا فریضہ کتنا اہم ترین فریضہ ہے. بہت سارے مسلمانوں کی غلط فہمی یہ، وہ کہتے ہیں کہ صاحب بغیر حساب کتاب کے جتنا ہم سے ہو سکے گا اتنا ہم صدقہ دیتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر چاہے وہ زکوٰۃ کی پوری مقدار ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. یاد رکھنا چاہیے یہ غلطی بالکل نہیں کی جانی چاہیے کہ حساب کیے بغیر اس طرح سے زکوٰۃ ادا کی جائے کہ ذہن میں تو ہو کہ تخمیناً پوری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہوگی لیکن یقینی طور پر نہ ہو. اگر امر واقع میں زکوٰۃ پوری ادا ہو گئی ہوگی تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر اس نے تخمینہ لگایا اور زکوٰۃ ادا کی اور حقیقت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہوگی تو اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ ہو جائے گا. اس سلسلے میں چوتھی کوتاہی یہ ہے کہ ایمان والے کو یہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ کون سے دن لازم ہے اور کون سے مہینے میں لازم ہے. بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے رمضان کے اندر روزے فرض ہو جاتے ہیں اسی طرح سے زکوٰۃ بھی رمضان میں فرض ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال آنے کے ساتھ ہے. جس مہینے میں کسی مسلمان کے پاس اتنا مال آ گیا جس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اسی مہینے سے اس ایمان والے کو صاحب نصاب کہا جائے گا. تو گویا اس مہینے سے اگلے سال اس مہینے تک زکوٰۃ کا حساب کرنا ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اس کے معنی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو زکوٰۃ لازم ہوگی رجب سے رجب، بہت سارے مسلمانوں کو محرم سے محرم، بہت سارے مسلمانوں کو سفر سے سفر، بہت سارے مسلمانوں کو رمضان سے رمضان. یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان سے ہی رمضان تک زکوٰۃ لازم ہو، دوسرے کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق در حقیقت مال کے آنے سے ہے. اور جس مہینے میں انسان کے پاس اتنا مال آ گیا جتنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو اسی مہینے میں انسان صاحب نصاب بن جائے گا اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں آ جاتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی اور ادائیگی کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں دو باتیں پہلے سمجھ لینی چاہیے. پہلے ان جائیدادوں اور ان املاک کو سمجھ لینا چاہیے جن املاک پر اسلام نے زکوٰۃ لازم نہیں کی ہے. ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ رہائشی مکانات، گھر کے برتن، گھر کے بسترے، استعمال کی گاڑیاں، کارخانوں کی مشینیں،
گھر کا وہ اثاثہ جو گھر کی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً واشنگ مشین، فریج، سکوٹر، قالین، بسترے، یہاں کشمیر کے لوگوں کے گھروں میں تانبا بہت بڑی مقدار کا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ جی پی فنڈ جو ابھی ملازم نے وصول نہیں کیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ گاڑیاں جو کرائے پر چلائی جا رہی ہیں ان گاڑیوں پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ زمینیں جو خریدی گئی ہیں مگر بیچنے کی نیت نہیں ہے ان زمینوں پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ گھروں کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ سالہ سال میں کبھی کبھار استعمال ہوتی ہوں ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں الگ ہو گئی جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو قدرتی طور پر فوراً سوال آئے گا اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اختصار کے ساتھ سمجھیں کہ وہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارتی مال، نمبر 4 کرنسی۔ یہ 4 چیزیں تو وہ ہیں جو عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سونا اگر کسی کے گھر میں ہو تو جب وہ 87 گرام سونا ہوگا تو اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اور اگر چاندی ہوگی تو 612 گرام چاندی ہونی چاہیے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، اور اگر کسی کے پاس تجارتی مال ہو یا کیش رقم ہو تو آج کے حساب میں 27,500 روپیہ جس آدمی کے پاس ہوگا وہ آدمی اسلامی اصولوں کے مطابق صاحب نصاب ہے، یعنی اتنے مال کا وہ مالک بن گیا جس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، تو اس شخص کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جس کے دکان میں تجارتی مال ہے اگر وہ 27,000 یا اس سے زیادہ کا مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے: سونا، چاندی، کرنسی اور تجارتی مال۔ ان 4 چیزوں میں سے کسی کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، کسی کے پاس 1 چیز ہوگی، کسی کے پاس 4 چیزیں ہوں گی۔ بہرحال ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حساب کر کے دیکھے کہ میرے پاس سونا اگر ہے تو کتنا ہے اور مجھے زکوٰۃ کتنی دینی ہے۔ سونا چاہے مرد کے پاس ہو چاہے عورت کے پاس ہو، چاہے زیورات کے ہوں چاہے وہ مہر کا ہو، چاہے وہ استعمال میں آتا ہو یا استعمال کے بغیر ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح سے چاندی زیورات کی شکل میں ہو یا وہ بسکٹ کی شکل میں ہو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تجارتی مال جو دکانوں میں ہو یا گوداموں کے اندر ہو تجارتی مال پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اتنا پہلے کرنا ہوگا کہ اگر کسی شخص کے پاس رقم موجود ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی ذمہ قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر قرضہ ہوگا تو قرضہ وضع کر لینا ہے، اور قرضہ وضع کرنے کے بعد باقی جو رقمیں ہیں ان پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثلا کسی آدمی کے گھر میں 5 لاکھ روپے، کسی آدمی کی دکان میں 5 لاکھ روپے کا مال ہے، اس نے یہ دیکھا کہ میرے ذمہ قرضہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو صرف 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار صرف 2.5% ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ روپے میں 2.5 روپے اور 1 کروڑ روپے میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہو 2.5%، اور وہ بھی کب؟ جب پورا سال گزر جائے۔ یعنی کسی مسلمان کے پاس جب یہ مال آ گیا، یہ پیسہ آ گیا، تو جس مہینے میں یہ پیسہ آ گیا اس مہینے کو ذہن میں رکھنا ہے، اگلے سال وہی مہینہ وہی تاریخ جب آئے گی اس تاریخ میں دیکھے گا کہ میرے پاس کتنا بچا ہوا پیسہ ہے، اس پیسے کے 2.5% اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثلا فرض کرتے ہیں ایک آدمی کو 5 رجب کی تاریخ میں اس کے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا اور یہ 1 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ اب 5 رجب سے یہ صاحب نصاب ہے، اگلے سال 5 رجب کو یہ دیکھے گا کہ اس پورے سال میں نے کھانا بھی کھایا، کپڑے بھی بنائے، ضروریات بھی پوری کی، گھر میں کوئی بیمار ہوا اس کے دوائیوں کا انتظام بھی کیا، خرچے بھی کیے۔ غرض یہ کہ پورے سال میں آمد اور صرف کا سلسلہ چلتا رہا۔ اگلے سال 5 رجب کو یہ دیکھے گا میرے پاس کتنی رقم موجود ہے، وہ جتنی رقم موجود ہوگی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر اگلے سال 5 رجب کو 27,000 سے کم رقم بن چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کی کیٹیگری سے نکل چکا ہے، یہ غریبوں کی فہرست میں داخل ہو گیا، اس کی ذمہ زکوٰۃ لازم نہیں رہی۔ لیکن اگر اگلے سال 5 رجب کو اس کے پاس 27,000 1 لاکھ روپے پچھلے سال 5 رجب کو تھا، اور اگلے سال 5 رجب کو جتنی رقم ہوگی چاہے وہ 1 لاکھ سے کم ہو 1 لاکھ سے زیادہ ہو، 1 لاکھ سے زیادہ ہوگا تو جو زائد رقم ہے اس کا سال گزارنا شرط نہیں ہے، اب اس پورے پہ اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ جن آدمیوں کے گھر میں جانور ہوتے ہیں ان کو جانوروں کا حساب، مثلا بھیڑ بکریوں والے ہیں ان کو جانوروں کا حساب کرنا ہوگا اور حساب کر کے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ 40 بکریوں پر 1 بکری، اور یہ ایک ہی بکری برقرار رہے گی 120 بکریوں تک، اور جب کسی انسان کے پاس 121 بکریاں ہو جائیں گی تو اس کو 2 بکریاں دینی ہیں، اور یہ 2 بکریاں رہیں گی 200 بکریوں تک، تو 200 بکریوں تک 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور جب کسی انسان کے پاس 201 بکری ہو جائے گی تو اس انسان کو پھر 3 بکریاں دینی ہوگی، اور اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکریاں، تو جو بھیڑ بکریوں کے مالک ہیں ان کو اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور جو گائے بیل اور بھینسوں کے مالک ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جب کسی آدمی کے گھر میں 30 گائیں ہوں گی تو پھر وہ 1
ایک بچڑا 1 سال کا زکوٰۃ میں ادا کرے گا، اور اگر 40 گائیں ہوں گی تو 2 سالہ بچڑا زکوٰۃ میں ادا کرے گا، چاہے وہ نر ادا کرے چاہے مادہ ادا کرے۔ زکوٰۃ لازم ہونے کی ایک اور چیز ہے، وہ ہے زمین۔ زمین اگر کسی انسان نے خریدی ہے تاکہ مکان بنائے، اس زمین پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ اگر کسی انسان نے زمین خریدی ہے تاکہ اس میں دکان بنائے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ اور اگر کسی انسان نے زمین خریدی تاکہ اس میں اناج اگائے یا باغ لگائے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور اگر کسی انسان نے زمین خریدی اور خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ میں یہ زمین بیچوں گا اور رقم وصول کروں گا، تو اس صورت میں اس زمین کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مثلا ایک شخص نے زمین کا 1 کنال خریدا 20 لاکھ روپے کا، اور اب اس سال وہ اس کی قیمت مثلا 25 لاکھ روپے بن گئی ہے، تو اس کو 25 لاکھ روپے کی مالیت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جس آدمی نے زمین خریدی اناج اگانے کے لیے یا پھل اگانے کے لیے، تو اس اناج اور پھل میں عشر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور عشر کی مقدار ہے 10%۔ جس زمین سے اناج یا پھل نکل رہا ہے، اگر اس زمین میں پانی استعمال ہو رہا ہے بغیر کسی پیسوں کے خرچوں کے، تو اس صورت میں زمین کے پیداوار میں سے 10واں حصہ ادا کرنا ہوگا، یعنی 10 کلو میں سے 1 کلو، 10 پیٹیوں میں سے 1 پیٹی، 10 بوریوں میں سے 1 بوری، 10 ٹینوں میں سے 1 ٹین۔ اور اگر زمین کی سینچائی میں پانی خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس پر پیسے خرچ ہوتے ہیں، چاہے وہ بورنگ کے ذریعے سے، چاہے وہ گورنمنٹ کی نہروں کا پانی لینا پڑتا ہو اور اس کا آبیانہ بھرنا پڑتا ہو، تو اس صورت میں نصف عشر لازم ہوتا ہے، یعنی پھر 10 بوریوں میں سے 1 بوری نہیں بلکہ 20 بوریوں میں سے 1 بوری۔ ویسے جو زمین سے اناج اگانے والے لوگ ہیں وہ، اور جو باغوں سے پھل اگانے والے ہیں وہ، ان تمام حضرات کو چاہیے کہ وہ کسی مستند عالم اور مفتی کے پاس اپنا سارا حساب کتاب پیش کریں اور پھر ان سے معلوم کریں کہ مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کتنی وضع ہوگی۔ ہمارے یہاں باغوں میں مسئلہ عام طور پر رہتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ باغ بیچنے والے کو دینی ہے یا باغ خریدنے والے کو۔ تو اس سلسلے میں اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت باغ میں پھل آ رہا ہے، اگر وہ اس وقت باغ مالک کے پاس تھا تو زکوٰۃ عشر مالک کی ذمہ لازم ہوگا، اور اگر وہ بیچ چکا تھا خریدار کی ذمہ، تو اس صورت میں خریدار کی ذمہ عشر لازم ہوگا۔ عشر کی ادائیگی میں باغ کے اندر اترے ہوئے پھل کی جو مالیت ہے وہ اسی پہ عشر لازم ہوگا۔ پھل میں اترائی، پھر بھرائی، پھر چھٹائی، اسی طرح سے ڈولائی اور پیٹیوں کے خرچے اور دوسرے خرچے، اور یہاں سے دوسرے شہروں میں مال پہنچانے کے خرچے، ان تمام خرچوں کو وضع کر کے اس کے بعد جو باقی رقم بچے گی اس میں سے عشر لازم ہوگا۔ مثلا ایک شخص کے باغ میں سے 1 لاکھ روپے کا پھل اترا، اب اس نے اس پھل کے اتارنے میں، اس کی چھٹائی کرنے میں، اس کی درجہ بندی کرنے میں، اس کے 1 کلاس اور 2 کلاس بنانے میں، پھر پیٹیوں اور کاغذ کے خرچوں میں، پھر یہاں سے دوسرے شہروں کے پہنچانے میں، یہ سارا خرچہ مثلا اس کو 50,000 روپے اس پر مزید خرچہ ہوا، اس پورے تو 1.5 لاکھ روپے کا گویا بن گیا۔ تو اب اس کو پہلے 50,000 روپے وضع کرنے ہیں، اور 1 لاکھ روپے جو باغ کے اندر پھل کی قیمت تھی اس 1 لاکھ روپے کا عشر ادا کرنا ہوگا، اور عشر کی مقدار بنے گی 10,000 روپے، کیونکہ عشر جو ہے وہ 10ویں کو کہتے ہیں۔ تو گویا جب عشر دیا جائے گا تو 1 لاکھ میں سے 10,000، اور جب زکوٰۃ دی جائے گی تو 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں جو بہرحال ہر مسلمان کو کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کر تفصیل سے اپنی ساری آمد اور خرچ اور اپنی مالیت اور گھر کے تمام املاک کو پیش کر کے پھر پوچھنا چاہیے کہ مجھے بتایا جائے کہ مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ چنانچہ 1400 سال کی تاریخ میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مجھ پر غربت آ گئی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے میں مفلوق الحال ہو گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے میرا مال گھٹ گیا۔ بظاہر تو ہمارے حساب سے مال گھٹتا ہے، مگر حقیقت میں مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ چنانچہ 1 سال زکوٰۃ ادا کر کے دیکھیں، اسی ڈیٹ کو اگلے سال دیکھیں، آپ کا مال یقیناً بڑھ چکا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے تو آنکھ بند کر کے اس کو ماننا چاہیے۔ 1400 سال کی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہر مالدار مسلمان کو خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔